بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زاد الطالبین کا سبق نمبر 5 ہے۔ حدیث نمبر 8، الانات من اللہ والعجلۃ من الشیطان یا والعجلۃ من الشیطان۔ الانات بردباری من اللہ کی طرف سے ہے، والعجلۃ یا والعجلۃ من الشیطان جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ انات بردباری، انتظار کرنا، جلد بازی نہ کرنے کو کہتے ہیں۔ انی یأنا سمع سے اس کا معنی ہے دیر کرنا، اور عجلہ عاجل یعجل سمع یسمع سے اس کا معنی ہے جلد بازی کرنا، جیسے قرآن میں آتا ہے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جیسے قرآن میں دوسری جگہ بھی اللہ نے فرمایا ما اعجلک عن قومک یا موسیٰ، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وعجلت الیک رب لترضی، عجلت سمعت کے وزن پر۔ اور شیطان جمع اس کی شیاطین ہے، شطن یشتن، نصر سے اس کا معنی ہے مخالفت کرنا۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ بردباری، انتظار، کسی کام میں جلد بازی نہ کرنا، یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ دنیاوی کوئی بھی کام آپ کریں بجائے اس کے کہ جلدی اس کو شروع کرنے سے سب سے پہلے اس کام کے تمام پہلوؤں کا آپ جائزہ لیں کہ اس کے لیل و نہار، اس کے ہر پہلو، ہر طرف، ہر حصہ، ہر ایک سے مشورہ کر کے، ماہرین سے مشورہ کر کے، اور کسی ایک نتیجے پر پہنچنے کے بعد اچھی طرح وقار کے ساتھ اس کام کو شروع کریں۔ تو جب کوئی آدمی کسی بھی کام کی تمام پہلوؤں کو دیکھ کر وقار کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس کو شروع کرتا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اکثر لوگ بہت جلد باز ہوتے ہیں اور جلد بازی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھاتے ہیں۔ جبکہ دینی کاموں میں ملا علی قاری رحمہ اللہ شارح مشکات فرماتے ہیں کہ نیک کاموں کو، نیکی کو جلدی شروع کرنا اچھا ہے، لیکن اس عبادت کو جو ہے وہ جلدی ختم کرنا یا اس عبادت کے درمیان اس کو جلدی ادا کرنا، یہ شریعت میں اچھا نہیں ہے۔ تو اس لیے جب بھی کوئی نیک کام ہو تو اس کو آپ جلدی شروع کریں، لیکن شروع کرنے کے بعد اس کو جلدی ختم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا عمل ہے جیسے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر العمل، یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے ما قل، یعنی جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو۔ خیر العمل یعنی عمل ما دام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے حدیث آپ پڑھیں گے، بہترین عمل وہ ہے کہ جو دوام کے ساتھ ہو، اگرچہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس لیے نیک کاموں کو جو ہے وہ جلدی ختم نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ نماز شروع کر دیتے ہیں اور پھر بہت جلدی سے جو ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز کے میں چوری کرنے والوں کو جانتے ہو؟ تو صحابہ نے فرمایا نماز میں کون چوری کرتا ہے؟ فرمایا کہ جو رکوع اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتا۔ اب اس کی ترکیب ہم کر رہے ہیں۔ الانات مبتدا من حرف جر، لفظ اللہ مجرور، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ کا ثابتۃ اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا مبتدا کی خبر۔ مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ۔ العجلہ مبتدا، من الشیطان جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو گیا ثابتۃ کی، یہ جو ہے پھر یہ ہو گئی اس کی خبر۔ اگلی حدیث ہے المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ مؤمن غر، ناتجربہ کار، بھولا بالا، یعنی جو سیدھا سادہ، غیر اس کو کہتے ہیں جو سیدھا سادہ ہو، اور غر یغر اس کا معنی ہے دھوکہ دینے والا۔
غر اس کا معنی ہے دھوکہ کھانے والا، اور کریم شریف، کرم یکرم، باب کرم سے اس کا معنی ہے شریف ہونا۔ تو المؤمن غر کریم، اس کا ترجمہ ہے کہ مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے۔ اور والفاجر، فاجر فجر یفجر نصر ینصر سے اس کا معنی ہے حد سے تجاوز کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ خب یخب سمع یسمع سے اس کا معنی ہے دھوکہ کرنے والا۔ خب کہتے ہیں مکار، دھوکے باز۔ لئیم، لئیم اس کا معنی ہے کمینہ۔ لؤم یلؤم کرم سے ہے، اس کا معنی ہے کہ کمینہ ہونا۔ والفاجر، فاجر گناہگار آدمی، خب مکار ہوتا ہے، لئیم کمینہ ہوتا ہے۔ یہ تھی اس کی لغوی تحقیق اور اس کا ترجمہ۔ اب اس حدیث کی وضاحت کو دیکھیں کہ پہلے لفظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن غر کریم، مومن بولا بالا شریف ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی ہے کہ مومن صاف دل ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے تو وہ ہر ایک سے اچھا گمان کرتا ہے۔ کوئی بھی ہر قسم کی جو بھی بات کہہ دیتا ہے تو اس کو مان لیتا ہے، تو جب اس کو تسلیم کر لیتا ہے تو پھر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ دھوکہ کھانے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی مجھے دھوکہ دے رہا ہے، لیکن وہ اپنے اس دھوکے کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت میں جو اجر اور جو مقام اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے تو وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ جب اس کے سامنے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ برا کرنے والے کی ساتھ یہ درگزر کا معاملہ کرتا ہے، اور یہ مزاج میں نرم اور اچھے طبیعت کا مالک ہوتا ہے۔ ہر انسان کو سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بات کر رہا ہے، سچا بات کر رہا ہے۔ جیسے کوئی آدمی خود سچا ہوتا ہے تو دوسروں کو بھی سچا سمجھتا ہے، تو اس لیے وہ اکثر دھوکہ کھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ المؤمن مومن غر، دھوکہ کھانے والا، کریم شریف انسان ہوتا ہے۔ والفاجر، اور فاجر آدمی، خب دھوکہ دینے والا، مکار، لئیم کمینہ ہوتا ہے۔ یعنی فاجر آدمی دھوکے باز، مکار، لوگوں کو دھوکہ دینے والا، کیونکہ وہ اس کی ہمیشہ خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے، اور دھوکہ دینے کے بعد زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت اعلان فرمائیں گے کہ کھڑے ہو جاؤ وہ لوگ جن کا اللہ کے ذمے حق ہے، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ کے رسول سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ لوگ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو معاف کرنے والے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ دھوکہ دینے والوں کو قیامت کے دن فرشتے لے کے جائیں گے، جنت کے قریب کر دیا جائے گا۔ جب جنت کے قریب پہنچیں گے، داخل ہونا چاہیں گے تو جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ تو اس طرح ان کے ساتھ بار بار معاملہ کیا جائے گا کہ وہ دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی قیامت کے دن اس طرح دھوکہ کیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم آخرت کے اجر کو سامنے رکھ کے دوسروں کے دھوکے کو معاف کریں، اور خود بھی جو ہے وہ سیدھے سادے ہوں۔ یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مومن بالکل سیدھا سادہ ہو، نہیں، بلکہ مومن کو جو ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اچھی طبیعت کا مالک ہونا چاہیے، کہ دھوکہ دینا یہ مومن کی صفت میں سے نہیں ہے بلکہ فاجر اور مکار کی صفت میں سے ہے۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، المؤمن مبتدا، غر خبر اول، کریم خبر ثانی۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ہو گئے معطوف علیہ، و حرف عطف۔ الفاجر مبتدا، خب خبر اول، لئیم خبر ثانی۔ مبتدا اپنے دونوں خبروں کے ساتھ مل کر یہ بھی ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ، اور یہ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ جملہ عاطفہ ہو گیا۔ حدیث نمبر 10 ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ،
ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے، کہ ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہے۔ ظلم ظلم یظلم ضرب یضرب سے ظلم کا معنی ہے کہ کسی چیز کو بے موقع رکھنا، ایک چیز جہاں رکھنے کی ہے اس کو آپ وہاں نہیں رکھ رہے ہیں، غلط جگہ پر رکھ رہے ہیں، تو یہ اس چیز کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کی جمع آتی ہے ظلمات۔ یوم اس کی جمع ایام، دن کو کہتے ہیں قیامہ، قام یقوم قیاما، یعنی کھڑا ہونا، تو اقام یقیم و اقامہ کھڑا کرنا، تو قیامت کے دن کو بھی قیامت کے دن اس لیے کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس دن کھڑا کر دیا جائے گا حساب و کتاب کے لیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ظالم یا تو یعنی ظالم کو میدان محشر میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا گھیر لے گا، اس کو روشنی نہیں ہوگی اس کے پاس، جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، کہ مومنین کے آگے اور پیچھے جو ہے وہ روشنی ہوگی۔ تو یعنی دنیا میں جو ظلم ہے یہ قیامت کے دن اندھیرے کا ذریعہ بنے گا، ٹھیک ہے۔ اور تو اس لیے دنیا میں ظلم سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما، اے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور اس کو تمہارے لیے بھی حرام قرار دیا ہے، فلا تظالموا، لہذا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم مت کرو۔ ظلم کوئی بھی انسان کرتا ہے تو یہ جو ہے سزا اور بربادی کا ذریعہ اور سبب ہے، لہذا اس سے احتراز کرنی چاہیے۔ اس کی ترکیب دیکھیں، الظلم مبتدا، ظلمات موصوف، یوم القیامتی مضاف مضاف مل کر صفت موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر جو ہے یہ ظلمات کے لیے یعنی مضاف مضاف کے ساتھ مل کر یہ ظلمات کے لیے صفت، موصوف اپنے صفت کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اگلی حدیث ہے البادئ بالسلام بریء من الکبر، سلام سے ابتدا کرنے والا، سلام سے پہل کرنے والا تکبر سے پاک ہوتا ہے یا تکبر سے بری ہوتا ہے۔ البادی شروع کرنے والا، بدأ یبدأ فتح یفتح سے اس کا معنی ہے شروع کرنا۔ البادئ بالسلام، سلام سے شروع کرنے والا۔ سلام سلم یسلم، سمع یسمع سے سلامتی والا ہونا۔ اور بریء، برئ یبرأ یا برأ یبرأ، اس کا معنی ہے بری کرنا، نجات پانا۔ اور کبر، کبر یکبر، یعنی مرتبے میں بڑا ہونا، یا اسی طرح کبیر یکبر، سمع سے اس کا معنی ہے عمر میں بڑا ہونا۔ تو تکبر یہ ایک مذموم صفت ہے، قرآن میں اور احادیث میں متعدد جگہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کبریائی اور عظمت یہ میری چادر ہے، جو مجھ سے چھینے گا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو تکبر کی تعریف یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے۔ تو تکبر سے بچنے کے لیے اب اس صفت کو ختم کرنے کے لیے جو علاج ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ یہ ہے کہ سلام سے ابتدا کر لو۔ سلام سے ابتدا کرو گے تو تکبر سے بری ہو جاؤ گے، یا جو سلام سے ابتدا کرے گا تکبر سے وہ بری ہوگا۔ اب اس کی ترکیب دیکھیں، البادئ صیغہ اسم فاعل، ضمیر اس کا فاعل، بالسلام جار مجرور مل کر یہ ہو گیا متعلق البادئ کا۔ صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق اور فاعل کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا یعنی مبتدا۔ بریء صیغہ صفت، اور من الکبر یہ جار مجرور مل کر متعلق ہوا بریء کا، بریء اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ آج کے سبق کی آخری حدیث، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر،
دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا دنا یدنو پیچھے گزر چکے ہیں، قریب ہونا، یا اسی طرح سجن جمع اس کی سجون آتی ہے، سجن یسجن نصر سے قید کرنا۔ جنت جمع اس کی جنات آتی ہے، باغات کو کہتے ہیں۔ کافر کفر یکفر کفر کرنا، باب نصر ینصر سے ہے، کفر یکفر کفر کرنا، چھپانا اور ناشکری کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اس لیے قرار دیا کہ جس طرح قیدی جیل میں اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزارتا، اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، تو اسی طرح دنیا میں بھی مومن اپنی مرضی سے اٹھتا بیٹھتا نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ اور کافر کے لیے جنت اس لیے قرار دیا کہ کافر اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے اور اس کے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ خواہشات کی اتباع ہو، تو اس لیے دنیا کو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت قرار دیا گیا ہے۔ اس کی ترکیب دیکھیں، دنیا مبتدا، سجن المؤمن مضاف مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ معطوف علیہ، و حرف عطف، جنت الکافری مضاف مضاف الیہ مل کر یہ ہو گیا معطوف علیہ، اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا خبر، مبتدا اپنے خبر کے ساتھ مل کر یہ ہو گیا جملہ اسمیہ خبریہ۔ اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔